وہ جوان ہی تھے جنہوں نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں پڑھی تھی، وہ جوان ہی تھے جنہوں نے افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اذانیں پڑھی تھی، اور وہ جوان ہی تھے جنہوں نے خیبر کو فتح کیا تھا، بلکہ وہ ایسا جوان تھا جس کی جوانی کی گواہی اللہ رسول دیتے نظر آتے ہیں، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، شروع اور ختم، شروع اور ختم، لیکن شروع اور ختم کے درمیان ایک بیچ کا وقفہ ہے جس کو درمیان کہتے ہیں، جس کو شباب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورج ہر صبح کو نکلتا ہے، یہ اس کا آغاز سمجھ لیں، اور اس کے بعد ڈوب جاتا ہے، یہ اس کا انجام سمجھ لیں۔ لیکن آغاز اور انجام کے بیچ میں ایک درمیانی حصہ ہے جس کو اس کا عالم شباب کہہ لیجیے، کہ جب وہ سر پہ ہوتا ہے، سورج جب نکلتا ہے ہر آدمی اس کو آنکھیں لگا کر دیکھ سکتا ہے، سورج جب غروب ہوتا ہے تب بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا جا سکتا ہے، مگر جب سورج کا عالم شباب ہوتا ہے تو اس سے کوئی آنکھیں ملا نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ہلال نکلتا ہے پہلی شب میں اور آخری شب میں ڈوب جاتا ہے، یہ اس کا آغاز اور انجام ہے۔ لیکن اس کے بیچ کا وقفہ جو ہے جسے بدر کامل کہتے ہیں، ماہ کامل کہتے ہیں، 14ویں کا چاند کہتے ہیں، یہ اس کا شباب ہے۔ اسی طریقے سے ایک کلی ہے جو چمن کے اندر آنکھیں کھولتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن آنکھیں کھولنے اور مرجھانے کے درمیان میں اس کا عالم شباب ہے۔ جب وہ کلی مسکرا کر کے کھلتی ہے تو شگفتہ گل بن جاتی ہے، اور اللہ اکبر جب وہ کلی پھول بنتی ہے مسکرا کر، یہ اس کا عالم شباب ہے۔ کسی کی دستار میں رکھی جاتی ہے، کسی کے گلے میں پہنائی جاتی ہے، کسی محفل کی زینت بنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہر چیز کا عالم شباب بڑا سہانا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رات کو بھی دیکھ لیں، شام کا آغاز ہوتا ہے، صبح پر انجام ہوتا ہے، لیکن جب رات نصف ہوتی ہے اور رات کی سیاہ زلفیں جب افق پر چھا جاتی ہے تو کتنا خوبصورت سما لگتا ہے۔ پھر کھنک والی ہوائیں بھی چلتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں انسان کے پورے وجود کو جو ہے مسحور کر دیتی ہے۔ پتا چلا کہ ہر چیز کا شباب بڑا خوبصورت ہے، اور شباب ہی کو جوانی کہتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھیں، آپ بھی جوانی کو پسند کرتے ہیں، ہم بھی جوانی کو پسند کرتے ہیں، فطرت بھی جوانی کو پسند کرتی ہے، لیکن جیسے آپ اور ہم جوانی کو پسند کرتے ہیں، فطرت جوانی کو پسند کرتی ہے، قدرت بھی جوانی کو پسند کرتی ہے۔ جوانی بہت خوبصورت ہوتی ہے، ہر ایک کی جوانی خوبصورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اپنی بھی زندگی کے 3 ادوار ہیں، ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم بچے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم بوڑھے ہوتے ہیں اور انتقال کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بچے ہوتے ہیں تو بھی مجبور ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں تو بھی مجبور ہوتے ہیں۔ بچپنا اور بڑھاپے میں مجبوری کا عالم یکساں ہوتا ہے۔ ایک بات یہاں کسی مفکر نے کہا تھا، اے انسان تو اپنی طاقت پر گھمنڈ کیوں کرتا ہے، تو اپنی طاقت پر ناز کیوں کرتا ہے، تو اپنی قوت پر تکبر کیوں کرتا ہے؟ ارے تو اتنا محتاج ہے، جب پیدا ہوا تھا تو نہانے کے قابل نہ تھا، تجھے کسی نے نہلا کر کے جھولے میں ڈالا، اور جب مرے گا تب بھی نہانے کے قابل نہیں ہوگا، کسی کے غسل کا محتاج ہوگا۔ پیدائش کے بعد گود میں ڈالنے سے پہلے تجھے نہلایا گیا، اور مرنے کے بعد قبر کی گود میں ڈالنے سے پہلے بھی تجھے نہلایا جائے گا۔ پلنگ پر بھی لٹانے والا ہاتھ دوسرا تھا، قبر میں اتارنے والا ہاتھ بھی دوسرا ہوگا۔ کس بات پہ گھمنڈ کرتے ہو، کس بات پہ تکبر کرتے ہو؟ بہرحال تو انسان کا آغاز اور انجام ہے، پیدائش اور بڑھاپا ہے۔ اسی لیے کہنے والے مفکر نے کہا، جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اس کی پوری طاقت پاؤں میں ہوتی ہے، پیروں میں، اس لیے بچے بھاگتے بہت ہیں۔ جتنا بچے بھاگتے ہیں اتنا بڑے اگر بھاگیں تو ان کو دل کا دورہ پڑ جائے، کیونکہ بچوں کے پیر میں طاقت بہت ہوتی ہے، اس لیے وہ بھاگتے دوڑتے بہت ہیں۔ اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی ساری طاقت سمٹ کر اس کے منہ میں آ جاتی ہے۔ بوڑھے لوگ بولتے بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم اتنا بولیں تو ہمارا بھی سر درد کرنے لگے، لیکن ساری طاقت زبان میں سمٹ کر آتی ہے۔ مگر بڑھاپے اور بچپنے کے درمیان ایک خوبصورت وقفہ ہے، ایک
خوبصورت پیریڈ ہے جس کو جوانی کہتے ہیں، جس کو عالم شباب کہتے ہیں۔ اب اگر آپ سمجھ گئے کہ جوانی کیا چیز ہے، جوانی میں انسان کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ رب العزت طاقت ہی طاقت عطا کرتا ہے۔ آنکھوں میں طاقت ہوتی ہے، زبان میں طاقت ہوتی ہے، نگاہوں میں طاقت ہوتی ہے، کانوں میں طاقت ہوتی ہے، پورے وجود میں طاقت ہوتی ہے۔ یہ جوان ہی ہے جو اللہ اکبر پہاڑوں کو کاٹ کر کے راستے بنانے کا ہنر جانتے ہیں۔ یہ جوان ہی ہے جو زمین کا سینہ چیر کر کے نہریں نکالنے کا ہنر جانتے ہیں۔ یہ جوان ہی ہے جو آفاق پر کمندے ڈالنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہ جوان ہی ہے جو سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ جوان ہی ہے جو چاند پر کمندے ڈالنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ہاں وہ جوان ہی تھے جنہوں نے اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلائی تھی۔ وہ جوان ہی تھے جنہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے تھے۔ وہ جوان ہی تھے جنہوں نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں پڑھی تھی۔ وہ جوان ہی تھے جنہوں نے افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اذانیں پڑھی تھی۔ اقبال کو کہنا پڑا تھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قادری کریمی۔ وہ جوان ہی تھے جنہوں نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا۔ وہ جوان ہی تھے جنہوں نے بدر قوم کو فتح کیا تھا۔ وہ جوان ہی تھے جنہوں نے احد کو فتح کیا تھا۔ وہ جوان ہی تھے جنہوں نے اللہ اکبر خندق کھود کر اسلام کا تحفظ کیا تھا۔ اور وہ جوان ہی تھے جنہوں نے خیبر کو فتح کیا تھا۔ بلکہ وہ ایسا جوان تھا جس کی جوانی کی گواہی اللہ رسول دیتے نظر آتے ہیں۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جوان ہی تھے جو فاتح کربلا تھے۔ علی اکبر کی جوانی دیکھیں، امام قاسم کی جوانی دیکھیں، حضرت عباس کی جوانی دیکھیں۔ اللہ اکبر، یہ جوان ہی تھے، یہ جوان ہے اور جوانی کی اہمیت اسلام میں زیادہ ہے۔ اسی لیے میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہم تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کریں گے۔ کیا بات۔ دیکھیے میری عادت اور طبیعت میں ناراضگی نہیں ہے، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی قوم سے ناراض نہ ہوں، بیزار نہ ہوں، لیکن اگر کوئی علمی فکری گفتگو سننا ہے تو ایسے شور میں نہیں ہو سکے گی، کیونکہ شور شرابے میں مشاعرے ہو جاتے ہیں، کوئی وعظ اور نصیحت کی محفل نہیں ہو سکتی۔ اور چونکہ ڈاکٹر شاہد صاحب جتنے لوگ کھڑے ہیں گزارش ہے کہ آپ وہاں سے ہٹ کر ارشد ممبر صاحب کی چھت پر بہت جگہ ہے، وہاں چلے جائیں، وہاں سکون سے آپ سن لیں گے، ان کی چھت پر کافی جگہ ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ شاہد صاحب اس بار دھوکہ کھا گئے مقرر کے سلیکشن میں، انہوں نے غلط پروپیگنڈے کا شکار ہو کر مقرر کو بلانے کی بجائے فقیر کو بلایا، تو فقیر لوگوں نے کیا تقریر کرنا ہے، بارگاہ غوثیت کے فقیر ہیں، کوئی مقرر ہوتا تو مجمع کنٹرول کرتا، فقیر کے بس میں نہیں۔ لیکن اگر سننا چاہتے ہیں تو کچھ بات، ایک دو بات چلے، تھوڑا سا ماحول بنا لیں بھائی۔ حضرت سید صاحب نے تو کہا تھا گھنٹے بھر بول دینا، لیکن اگر ماحول ایسا ہے تو شاید میں کچھ بول نہیں سکوں گا، کیونکہ دیکھیے یہ شور شرابے میں تقریر نہیں ہو سکتی، جلوس شور شرابے میں ہوتے ہیں اور مشاعرے بھی ہوتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے لوگ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، ماشاءاللہ، کھڑے ہوئے جو سامنے کے لوگ ہیں وہ بھی بہت اچھے سے سن رہے ہیں۔ ان میں کچھ بھائی ہیں جو میری طرح بے باکی کر رہے ہیں، تو ان کو میری طرح بے باک نہیں ہونا چاہیے، وہ تھوڑا کھڑے رہے، سنجید۔ حضور کی محفل، ایک بات بتاؤں، یہ رسول اللہ کی محفل ہے، اس محفل میں حضور کی توجہ ہوتی ہے، اس محفل میں، ایسی محفلوں میں حضور کی توجہ، یہ وہ کام بہت اچھا کریں، یہ کام اچھا کریں۔ اگر ادھر سے پردہ اٹھ جائے، وہ جو بھائی اٹھا رہے سامنے سے، تو ادھر بھی کچھ لوگ بیٹھ کر سکون سے سن سکتے ہیں، اگر ادھر جگہ ہے تو اچھا کام کریں۔ درود شریف پڑھنے سب لوگ، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ ابھی بھائی کھڑے، ان کی اجازت ہے میں بولوں، گفتگو کروں، اب تو آپ کسی کو دھکا نہیں دیں گے۔ میرے بھائی ایک بات بتاؤں، زندگی میں کبھی کسی کو دھکا مت دینا، اگر تم نے کسی کو زندگی میں دھکا نہیں دیا تو کبھی دھکا کھاؤ گے نہیں، انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، اور اگر ماشاءاللہ۔ کسی کو دھکا دیا کسی فیلڈ میں
تو زندگی بھر دھکا کھاتے رہو کہ میدان محشر میں بھی دھکے کھاتے رہو۔ اللہ اکبر، اللہ اگر دھکوں سے بچنا ہے تو کسی کو دھکا نہیں دینا، دھکے سے بچانے کی کوشش کرنا۔ ہم دھکا دینے والی قوم نہیں ہے، ہم پش کرنے والی قوم ہے، پش کر کے آگے بڑھانے والی قوم ہے۔ کیا بات ہے، دھکا دینے میں اور پش کرنے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دھکا گرانے کے لیے دیا جاتا ہے اور پش ترقی کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، تو اس سبحان لیے اللہ، سبحان اب اگر آپ اجازت دے تو میں گفتگو کر لوں، ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی صلی اللہ علی نبی المی والی و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ۔ درود شریف پڑھنے کے لیے کہا، اگر سب ایمانداری سے پڑھیں گے تو ہزاروں درود اسی محفل سے ایک وقت میں بارگاہ رسالت میں پہنچیں گے۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی و آلہ ابد الدہور و کرما۔ 2 بار پڑھا تاک عدد اللہ کو پسند ہے، 3 بار کر لے، ایک بار پھر درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علی نبی المی والہ و اصحابہ و امہ و ابی و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ بھائی پائپ پکڑے ہوئے ہیں، پیچھے ہٹ جائیں، پائپ پہ جائیں، وہاں سے ہٹیں۔ ایک بار ناظم صاحب بھی میرے ساتھ ماشاءاللہ بول رہے ہیں، ہم دونوں مل کے تقریر کریں گے، ایک بار پھر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ 5 کا عدد پھر کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آلہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کو جوانی بہت پسند ہے اور جوانی بہت ہے خوبصورت، مگر اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تم سے قیامت کے دن جوانی کا حساب لیں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ علماء جانتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے۔ امام عبدالوہاب شعرانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے۔ بلکہ ایک بات یہاں عرض کر دوں، اگر کسی کو اس بات پہ یقین نہیں آتا، وہ علم تفسیر نہیں جانتا، تو اس کو بتا دوں جو ہمارے اسکول کالج پڑھنے والے بچے ہیں، ارے میرے بھائی، جب غالب اور اقبال کے شعر کی معنویت کا یہ عالم ہے کہ ہر پروفیسر اپنے انداز میں اس کی تشریح کرتا ہے اور نیا معنی بیان کرتا ہے، جب مخلوق کے کلام میں اتنا معنی نکل سکتے ہیں تو خالق کے کلام کی معنویت کا عالم کیا ہوگا، میرے اللہ کے کلام کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ بلکہ قرآن کے بارے میں تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا نزول بند ہو گیا ہے، مگر قرآن کے معنی کا نزول آج بھی علماء کے دل پر ہو رہا ہے۔ ہر وقت عالم کے دل پر ایک نیا معنی نازل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اندازہ فرمائیں، تو نعیم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ہم تم سے کل قیامت کے دن نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو نعیم کی بہت ساری تفاسیر کی گئی، کسی نے کہا غذا کے بارے میں، کسی نے کہا لباس کے بارے میں، کسی نے کہا پانی کے بارے میں، کسی نے کہا نعمت کے بارے میں، لیکن اور بلکہ ایک بات یہ بھی کہہ دوں، ایک قول یہ بھی ہے کہ نعیم سے مراد یہاں پر علی مرتضیٰ اور اولاد علی کی محبت کا سوال ہے، یہ بھی ہے۔ کیا بات ہے کہ یہ نعمت عظمی ہے۔ پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں آل رسول دیا تھا، تم نے ان کی محبت کی تھی یا نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان۔ لیکن یہ قول اس وقت میرے حوالے سے، میرے عنوان کے حوالے سے نہیں، میں اس کو یہی چھوڑتا ہوں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہم تم سے قیامت کے دن نعیم کے بارے میں، یعنی تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم نے اپنی جوانی کے دن کیسے بتائے، تم نے اپنی جوانی کی راتیں کیسے بتائی، تم کس طریقے سے راتوں کو بتاتے تھے۔ یہاں بیٹھے ہوئے یہ ہزاروں کا مجمع جو عرس قادری کریمی میں حاضر ہے، تھوڑا تصور کر لیں، میں بھی اور آپ بھی، میرے بھائی، ہم نے جوانی کی راتیں کیسے گزاری، یہ جوانی کی راتیں کیسے گزار رہے ہیں۔ اگر اپنا باپ ہم سے پوچھ لے بھر کی راتوں کا حساب دے کہ تو نے راتیں کیسے گزاری، تو کیا اپنے ابا کو ہم ہفتے بھر کا حساب دے سکتے ہیں؟ جب ابا کو حساب ہفتے بھر کا نہیں دے سکتے تو پوری جوانی کا حساب اللہ
के दरबार में कैसे देंगे? हाँ हाँ, यही कहोगे अल्लाह से, रब की बारगाह में यही कहोगे, ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर अल्लाह पर ईमान रखते हो, रसूलुल्लाह पर ईमान रखते हो, यौम आखिरत पर ईमान रखते हो, मरने के बाद उठने पर यकीन रखते हो, हिसाब और किताब पर यकीन रखते हो, तो थोड़ा तसव्वुर करो, अल्लाह की बारगाह में यही कहोगे कि रात के 3-3 बजे तक ज़िना की फिल्में देखते थे, हाथ में मोबाइल होता था और ज़िना की फिल्में देखते देखते आंखें बंद हो जाती थी, यही अल्लाह की बारगाह में जवाब दोगे? कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते थे और आंख लग जाती थी, यही अल्लाह की बारगाह में जवाब दोगे? हर गुजरने वाली लड़की को, उसके हुस्न को पाप की नजर से देखते थे, यही अल्लाह को जवाब दोगे? जरा बताओ तो सही, अगर अल्लाह फरमाएगा इतना खूबसूरत हुस्न महबूब मैंने तुम्हें दिया था, इतना खूबसूरत महबूब मैंने तुम्हें दिया था, उस महबूब को छोड़कर जो मेरा महबूब था, तुमने नापाक होने वाली औरतों को दिल दिया था, यही दिल की कद्र थी? अल्लाह अकबर। अरे कहां वो हुस्न कामिल जिसको खालिक भी पसंद करता है, मखलूक भी पसंद करती है, बल्कि हुस्न मुस्तफा का आलम तो ये है कि अल्लाह अकबर, अंबिया का हुस्न भी हुस्न मुस्तफा की तरह न हो सका। हुस्न यूसुफ वो है जिससे मिस्र की जनौर में फिदा हो गई, और हुस्न मुस्तफा वो है कि खालिक भी जिससे प्यार करता नजर आता है। क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना खूबसूरत रसूल किसी को वहीं रख दे भैया, इनाम वहीं रख दे। इतना खूबसूरत रसूल किसी को मिले, क्या बात है, और वो उस रसूल को छोड़कर किसी और से प्यार करे, ये नबी पे जुल्म नहीं है? अल्लाह। लोग कहते हैं हम पे जुल्म हो रहा है, मैंने कहा तुम नबी पे जुल्म कर रहे हो, तुम पे जुल्म नहीं होगा तो जुल्म किस पे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए कि जुल्म का मतलब गाली देना ही नहीं होता, जुल्म का मतलब मारना ही नहीं होता, जुल्म का मतलब कुचलना ही नहीं होता, जुल्म का मतलब भूखे रखना ही नहीं होता, बल्कि चीज को उसकी हैसियत से गिरा देने का नाम जुल्म है। जो जिस चीज का मुस्तहिक है उस महल से हटाकर उसको नीचे रखने का नाम जुल्म है। मिसाल के तौर पे उलमा बयान करते हैं कि टोपी को सर की बजाय पैर में रखो तो जुल्म है ना, तो रसूलुल्लाह को दिल में रखने की बजाय अगर कोई दिल से निकाल दे तो बोलो ये जुल्म है कि नहीं? बेशक। और हमारे नबी में कमी क्या है? अल्लाह बेशक। मैं तो कहता हूँ, चैलेंज से कहता हूँ, मेरा सीना तो जो है वो 56 का नहीं बल्कि 63 का होता है। क्या बात है, ये है किसी के पास ऐसा कायद तो लाओ, क्या बात है, जैसा कायद अल्लाह ने हम मुसलमानों को दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। क्या खूबसूरती और हुस्न है, क्या बात है, कि सिदरा पे रहने वाला भी बेचैन रहता है, वहां भी उनको चैन नहीं आता कि अल्लाह मुझे कोई काम दे दे, इसी बहाने जाके आमिना के लाल का दीदार। तो बरेली से आवाज आती है, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। हाय हाय माशाअल्लाह। जिसके इश्क में जिब्रील का ये हाल है कि वो सिदरा छोड़ के जमीन पे आना चाहता है, कितना खूबसूरत होगा अपना महबूब। और जवानी में उस महबूब पे आहे भरने की बजाय किसी और को फोन में रखोगे, जवानी कैसे गुजर रही है। और फिर कहते हैं माशिक रसूल है। मेरे भाई, जिसको जिससे इश्क होता है उसको तो उसी की धुन होती है, इश्क वाले को महबूब की धुन होती है। हजरत जुलेखा को हजरत यूसुफ से इश्क था, तो यूसुफ अपने हार को देखती तो भी उसको यूसुफ कहती, अपने गलास को देखती तो भी यूसुफ कहती, क्या बात है, अपने कान की बालियों को देखती तो भी यूसुफ कहती, दरख्त के पत्तों को देखती तो भी यूसुफ कहती। तो अहले जाहिर कहने लगे उसने सब चीज का नाम यूसुफ रख दिया, लेकिन सूफिया कहते ना, इसलिए कि जो अपने महबूब का नाम किसी को दे दे वो आशिक थोड़ी होता है। तो जुलेखा ने गलास का नाम यूसुफ नहीं रखा, बल्कि वो गलास को देखती थी तो फनाइयत का आलम ये था कि गलास नहीं नजर आता था, गलास में भी जलवाए यूसुफ नजर आता।
کیا بات ہے. صوفیہ کے یہاں فلسفہ وحدت الوجود اسی کو تو کہتے ہیں کہ جب فنائیت ہوتی ہے تو پھر یار کا جلوہ ہر جگہ نظر آتا ہے. مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. اور میرے امام بریلی کا قلندر تو کہتا ہے نبی وہ ہے وہی جلوہ شہر کا شہر ہے, وہی اصل عالم دیر ہے, وہی لہر ہے, وہی بیر ہے, وہی بات ہے, وہی دھار ہے, انہی کی بو مایہ سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. قیامت کے دن اللہ آپ سے ہم سے پوچھے گا میرے بندے میں نے محبوب تجھے دیا تھا, حالانکہ کوئی کسی کو محبوب دیتا نہیں اللہ, مگر میں نے تجھے محبوب دیا تھا, تو نے میرے محبوب کے ساتھ یہ کیا کہ تو نے محبوب سے پیار نہیں کیا, تو نے اوروں سے پیار کیا. آپ تو کہتے ہیں نہیں مولانا نہیں سید ہم تو حضور سے عشق کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں میرے جوان تو مجھ سے بہتر عاشق ہے, میں اس بات کو مانتا ہوں, لیکن اگر تو رسول اللہ سے عشق کرتا ہے تو تیرے موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر کیوں ہے؟ اللہ. اگر تو حضور سے عشق کرتا ہے تو تیرے موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر کیوں ہے؟ اگر تو حضور سے عشق کرتا ہے تو حضور کی سیرت تو پڑھتا کیوں نہیں؟ تو روزانہ 3 گھنٹے کی فلم تو دیکھتا ہے لیکن روزانہ تو 3 منٹ بھی نبی کی سیرت نہیں پڑھتا. کیا جانتے ہو نبی کے بارے میں؟ حضور کے بارے میں 1500 سال ہو گئے حضور کے وصال کو, حضور کی ولادت کو 1500 سال ہو گئے, حضور کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کچھ پتا ہے؟ کچھ خبر ہے؟ ارے بھائی اتنا ہی پتا کر لیتے کہ حضور خوبصورت کتنے تھے. تو آپ کو میں کہتا ہوں نا کہ اپنا سینہ 36 جو ہے وہ 56 کا نہیں بلکہ 63 کا ہوتا ہے کہ کسی کے, اس لیے کہ جس کا بھی قائد ہے ہر قائد کے منہ سے بدبو آ رہی ہے نیند سے اٹھنے کے بعد. میں آج کے قائدین کی جو بات کر رہا ہوں الگ الگ مذاہب کے قائدین, وہ نہیں نہائے تو ان کے بدن سے بدبو آتی ہے. بے شک جی حق ہے. وہ کنگھی نہ کرے تو ان کے بال بکھر جاتے ہیں. لیکن مومنو تمہارا قائد وہ ہے جس کے منہ کا لعاب اگر کنویں میں پڑ جائے تو کنویں مہکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھاری کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں. بے شک. ارے اپنے جیسا قائد ہے کسی کے پاس؟ کتنا تمہیں اللہ نے مقدر والا بنایا. بلکہ میں تو اپنے علماء کو سبق سنانے کے لیے دعا لینے کے لیے کہوں کہ لوگ کہتے ہیں مقدر کا سکندر, مقدر کا کائے کا سکندر. سکندر ہمارے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ سکندر نے اتنی محنت کی 16 سال اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی, اور اس کے بعد جب مرا تو ہاتھ خالی لے گیا جنازے میں. اس کی قسمت میں آدھی سے زیادہ دنیا کی فتح ہے اور جنازے میں ہاتھ خالی ہے. اگر سکندر ہوتا تو ہم کہتے تو ہمارے مقدر پہ رشک کر کہ تجھے آدھی سے زیادہ دنیا ملی اور ہمیں محمد الرسول اللہ مل گئے اور تو ہاتھ خالی گیا. مگر ہم جنازے میں ہاتھ خالی لے کر نہیں جائیں گے, ہمارے ہاتھوں میں جنازے میں بھی دامن مصطفیٰ ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب بتا سکندر تو بڑا ہے یا ہم؟ اللہ. بلکہ میرے امام سکندروں کو چیلنج کرتے ہیں, کیا کہیں گے؟ کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے؟ اللہ اللہ اللہ. کیوں تاجدارو, او کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی. اللہ اللہ. بادشاہوں کو خواب میں وہ نہیں ملا جو مصطفیٰ کے غلاموں کو نصیب ہوا. ہے کوئی بادشاہ جس کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہوتا؟ اگر یہ نصیب ہے کسی کی جھولی میں تو وہ میرے نبی کا غلام ہے جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے کوئی بادشاہ ایسا کہ جس نے کہہ دیا کہ ساگر گھاگر میں سمٹ آئے تو سمٹ آیا ہو؟ بے شک بے شک. ہے کوئی بات خواب میں بھی اس سے یہ نہیں ہوا. اگر یہ کسی نے کر دکھایا تو محمد الرسول اللہ کا غلام ہے جسے دنیا غریب نواز معین الدین اجمیری کہتے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے غلاموں کی یہ شان ہو اس آقا کی شان ہے. کیا بات ہے. لیکن آپ نے قدر کس کی ہے؟ نہ نبیوں کی نہ ولیوں کی نہ خدا کی. اللہ تو تم سے شکایت کر رہا ہے وما قدر اللہ حق قدری. تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو کرنے کا حق تھا. اللہ. تو میں کہہ رہا تھا جو دنیا کے قائد لوگ ہیں الگ الگ مذاہب کے الگ, میں کسی مذہب پہ ٹپنی کرنے نہیں آیا. ہم صوفیہ کے غلام ہیں, ہمارا کام نہیں. لیکن حقیقت ہے
منہ سے بدبو ہے، غسل نہ کرے تو بدن سے بدبو، لیکن اپنا قائد جس کے منہ کی خوشبو کا عالم یہ ہے، خوشبو کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر، جس کے وجود کی خوشبو کا عالم یہ ہے کہ جب چلتے تھے تو گلیاں مہکتی تھی۔ صحابہ رسول اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے، اپنے نبی کی شان سن لو، صحابہ رسول اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے پتہ نہیں پوچھتے تھے، جس گلی سے تازہ خوشبو آتی تھی اسی گلی سے گزر جاتے تھے، حضور کو پا لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ ہمارا امام عشق و محبت کہتا ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، اور حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، یا رسول اللہ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جگ جگہ اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ حضور جدھر سے چلے گلیاں میں گئی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں کبھی بکھرتی نہیں تھی، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حضور کی زلفیں نہ احد میں بکھری، نہ خندق میں بکھری، نہ خیبر میں بکھری، کبھی حضور کی زلفیں نہیں بکھری۔ کیوں؟ بلکہ حضور سوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آقا علیہ السلام کا نام لیا جائے تو تم پر لازم ہے، عشق کا یہ دستور ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرو۔ کیا کہا کرو؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرو، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب بھی درود پڑھو تو مجھ پر خالص مجھ پہ درود نہ پڑھو، میری آل کے ساتھ مجھ پر درود پڑھو۔ سبحان اللہ۔ ہاں، حضور کی آل کے ساتھ حضور کا حکم ہے کہ میری آل کے ساتھ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں سلام کرنے کا طریقہ تو سکھا دیا گیا، درود پڑھنے کا طریقہ بھی سکھا دے، تو کہا خالص مجھ پر نہ پڑھا کرو، میری آل پر بھی پڑھا۔ اس کی سند پر محدثین نے جرا کی ہے، لیکن بہرحال ہم عشق کے بندے ہیں، ہے نا، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھا۔ تو میں جلدی بات کر رہا ہوں، جوانوں کو اگر سدھارنا ہے تو لوگ بہت محنت کر رہے ہیں جوانوں کو سدھارنے کے لیے، میرے پاس ایک ہی نسخہ ہے، اگر اس قوم کو سدھارنا ہے تو انہیں عاشق رسول بنا دو، یہ خود بخود سدھر جائے گا۔ بے شک۔ جس دن یہ قوم سچی عاشق بن گئی مسجدیں بھر جائے گی، رمضان شریف کے روزے بھی رکھیں گے، ماں باپ کا ادب بھی کریں گے، ماں باپ کی خدمت بھی کریں گے، صدقہ بھی دیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کریں گے، کیونکہ ان کو احساس ہوگا اگر میں نے گڑبڑ کی تو میرا یار روٹھ جائے گا، بس یار کے روٹنے کا تصور ہی ان کو سدھار کر رکھے گا۔ مگر ان کو عشق تو دو، عشق کیسے؟ جب آپ حضور کو جانتے نہیں تو عشق ہوگا کیسے؟ تو نیند میں بھی حضور علیہ السلام کی زلفیں بکھرتی نہیں تھی، کبھی زلفیں حضور کی بکھری نہیں۔ میں حیران تھا حضور کی زلفیں کیوں نہیں بکھری، تو میں نے ہدایت بخشش پڑھا تو سمجھ میں آیا کہ زلفیں کیوں نہیں بکھرتی تھی، کیونکہ کسی کی زلفیں ماں سنوارتی ہے، کسی کی زلفیں باپ سنوارتا ہے، کسی کی زلفیں بہنیں سنوارتی ہیں، کسی کی زلفیں بیوی سنوارتی ہے، حضور کی زلفوں کو کون سنوارتا تھا؟ کون سنوار؟ تب میرا بریلی کا قلندر کہتا ہے شان پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے۔ اللہ اللہ۔ راجستھان اور ایم پی میں یہ شعر پڑھتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کے، تو ان کو چڑھا کر کہتے ہیں کہ آپ نہیں سمجھو کہ اگر یہ یوپی میں پڑھتے تو لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اب یوپی والے بھی شعر سمجھنے نہیں لگے تو ادھر جا کے پڑھے کہ قبرستان میں جا کر آپ کے پڑوس سے یہ آواز آئی، آپ کو بھی شعر نہیں سمجھ۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ غور کریں، چلیں بہرحال حضور کی زلفوں میں کنگھی کون کرتا ہے؟ اہل منبر تو سمجھ رہا ہے، میں جان رہا ہوں، اسی لیے وہ داد بھی دے رہے ہیں، حالانکہ مجھے داد کی ضرورت نہیں ہے، بارگاہ غوثیت کافی ہے، مگر میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس کی دلیل تو ہونی چاہیے نا۔ شان پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے، اللہ اللہ یا رسول اللہ کیسے آپ کے بال تو قدرت کے ہاتھ سوارتے ہیں، کسی کے بالوں میں ماں کنگھی کرتی ہے، کسی کے بالوں میں باپ کنگھی کرتا ہے، اور آپ کے بالوں میں شان قدرت کنگھی کرتی بھی نظر آتی ہے، تو جن بالوں کو قدرت سوارتی ہے وہ بال کبھی بکھر نہیں سکتے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی جنگ بھی ان کے بالوں کو بکھیر
ہاں مگر ایک بات ضرور کہہ دوں گا جو بخاری کی روایت ہے، پوری زندگی میں حضور کے بال کبھی نہیں بکھرے، لیکن حضور کے بال ایک بار بکھرے اور وہ دیکھا گیا خواب میں، حضور کے بال ایک بار بکھرے ہیں۔ راوی حضرت ابن عباس، راویہ ہے ام سلمہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 10ویں محرم کو حضور کی زلفوں کو بکھرے ہوئے تھے، حضور کے بالوں کو، وہ سانحہ کیسا سانحہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی زلفوں کو بکھرے تھے۔ اور یہ صرف خواب نہیں، اس لیے کہ صحابی جب خواب بیان کر دے تو اس کی حیثیت حدیث کی ہو جاتی ہے۔ یہ اہل علم جانتے ہیں، یا تو ہم اس کو اثر کہتے ہیں یا تو ہم اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں، ہے نا؟ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زلفیں بکھری ہوئی ہے اور دامن پر غبار چوم رہے ہیں، دامن اقدس کو، داڑھی شریف کو غبار۔ ام المومنین ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کی زلفیں بکھری، بال بکھرے اور دامن پر گرد و غبار بوسے لے رہے ہیں، حضور کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں آج میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور میں صبح سے لے کر اب تک کربلا میں اس کے اور اس کے ساتھیوں کا خون اس بوتل میں جمع کر رہا تھا، میں وہیں سے آ رہا۔ اس سے سانحہ کربلا کا بھی پتہ چلتا ہے۔ لیکن بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس کی زلفیں کبھی نہ بکھریں وہ تمہارا میرا محبوب ہے۔ ایک آخری بات کر کے بات ختم کروں، حضور اتنے خوبصورت تھے کہ جب مسکراتے تھے، جب حضور مسکراتے تھے تو چہرہ ایسا چمکتا تھا، ایسا چمکتا تھا کہ اگر دیوار کے سامنے کھڑے تو دیواروں کا عکس حضور کے رخسار میں نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر چاند اور سورج کے سامنے کھڑے ہوں تو مولا علی فرماتے تھے کہ چاند اور سورج حضور کے چہرے میں تیرتے نظر آتے تھے۔ اسی لیے ام المومنین ام سلمہ ایک دن حضور کو دیکھ کر کہتی ہے، اے چاند تو صرف رات کو چمکتا ہے، دن کو نہیں چمکتا سورج کی موجودگی میں، میرے چاند کو دیکھ کہ وہ رات کو بھی چمکتا ہے اور دن کو بھی چمکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آقا نے مسکرا کر فرمایا، عائشہ تم شاعرہ کب سے بن گئی؟ تو عرض کرتی جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے تب سے ہم نے بھی شعر کہنا شروع کر دیا ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، تو کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ اللہ اللہ۔ جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا، اپنی جوانی کو حضور کے نام کر دو، زبان سے نہیں کردار سے۔ آخری بات کے طور پہ کہہ رہا ہوں، باتیں بہت سی کہنی تھی، ٹائم بھی ختم ہوا۔ کیا جب عشق ہوتا ہے کسی سے بھی تو آدمی سب کو چھوڑ کے محبوب کا ہو جاتا ہے۔ بس آخری بات کے طور پہ روایتوں میں آتا ہے مکے میں ایک جوان تھا، میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں۔ مکے میں ایک جوان تھا، اس کا نام تھا فضالہ، ہسمک جوان۔ جوان تو جوان ہوتے ہیں، طبیعت میں شوخی ہوتی ہے، بے باکی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ جوانی کو انجوائے کیجیے۔ میں منہ لٹکا کے بیٹھنے کو تقویٰ نہیں سمجھتا اور میں پھٹے پرانے کپڑے کو تصوف نہیں سمجھتا، اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا۔ تصوف کا تعلق کپڑوں سے نہیں ہے اور تقوی کا تعلق منہ لٹکا کر بیٹھنے سے نہیں ہے۔ ہاں ہمارے مذہب میں منہ لٹکانے والوں کی اہمیت نہیں ہے، پوری کائنات میں جس نے سب سے زیادہ مسکرایا ہے وہ آمینہ کا لال ہے۔ جس کے نبی اتنا مسکرائے اس مذہب میں اگر مسکراہٹ نہیں ہے تو کیا ہوگی؟ یہ تو ابھی چند سالوں کی بدعت ہے منہ لٹکا کر کے بیٹھنا۔ میرے امام نے کہا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت، عادت کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ اسی کو عادت کہتے ہیں۔ نبی کبھی کبھار نہیں مسکراتے تھے بلکہ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی
سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ حضور سے زیادہ کوئی نہیں مسکراتا تھا۔ مسکراؤ، مسکرانا سنت ہے، مسکراتے ہوئے زندگی گزارو، زندگی کو انجوائے کرو۔ منہ لٹکا کر بیٹھنا تقوی یہاں ہے۔ خوب مسکراؤ، حرام کام مت کرو۔ دل اس کو دو جو کائنات کا بادشاہ ہے، دل اس کو جو کائنات۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ نذرانہ جو لا رہے ہیں نا، مجھے نذرانہ دو، لیکن اس کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ہر جگہ بتاتا ہوں، پھر بھی لوگ محبت کرتے ہیں، کیا کروں۔ اگر کوئی بات پسند آئے ادھر مت آؤ، ایک جیب سے نکالو اور دوسری جیب میں اس کو ڈال لو، اگر مجھے دینا ہے تو۔ اور تقریر ختم ہونے کے بعد فجر کی نماز اپنے علاقے کی محلے کی مسجد میں پڑھنا اور اپنے امام سے جا کے کہنا یہ سید کی طرف سے اور میری طرف سے آپ کے لیے نذرانہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں کوئی نہیں آنا، میں نذرانہ آپ کا قبول کرتا ہوں، کوئی تکبر اور گھمنڈ نہیں، لیکن آپ کو یہ کرنا ہے۔ مگر کیا اب یہاں نہیں آؤ گے تو دو گے بھی نہیں۔ جب بات پسند ہے، دل چاہے نذرانہ دینے کو ادھر سے نکال کے ادھر رکھو، ٹھیک ہے؟ یہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اماموں کو دیا کرو بھائی، اگر اماموں کی قدر کرو گے تو آگے اچھے امام ملیں گے، ورنہ امام ڈھونڈنے پڑیں گے۔ اللہ خدا جانے کیسے امام ملیں گے۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، جلدی جلدی بات پوری کر لی جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی مسکرانے والا۔ انجوائے کیجئے، حرام مت کیجئے، حرام کام مت کیجئے۔ اسلام اچھا کھانے کی، اچھا پہننے کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اسلام تو حکم دیتا ہے زینت کا۔ فرمایا تمہیں کس نے منع کیا مسجد جاتے وقت زینت کرنے سے؟ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا، ہم نے ان کو دیکھا تو نہیں، ہمارے بزرگوں کہ جب مسجد جاتے تھے نماز کے لیے تو دولے کی طرح سچ کے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ، اچھے رہو، اچھے بن کے رہو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے عشق کرنے والوں کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ فضالہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، طبیعت میں شوخی ہے، ہنسی مذاق ہے، مزاح ہے، طنز ہے، خدا کا کرنا جوانی تھی، کسی لڑکی سے دل لگ گیا۔ دیکھو ایک بات میں چاہے وہ فحش بات نہیں کر رہا ہوں، گندی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے، کسی لڑکی سے، کسی گناہ سے، کسی بدکاری سے دل اسی وقت لگتا ہے جب دل میں حضور نہیں ہوتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں۔ غوث پاک کے کچھ خطابات ہیں جو صرف جوانوں کے لیے، غوث پاک نے کچھ خطابات فرمائے صرف جوانوں کو انہوں نے مخاطب کیا ہے، اور جوانوں کو مخاطب کر کے فرماتے اے جوانوں تمہارے سینے میں دو دل تو نہیں ہے نا، دل تو ایک ہی ہے، تو جس میں زنا کی محبت ہوگی اس میں حضور کی محبت کیسے ہوگی؟ جس میں جوے کی محبت ہوگی اس میں حضور کی محبت کیسے ہوگی؟ جس میں شراب اور نشے کی محبت ہوگی اس میں حضور کی محبت کیسے ہوگی؟ تو کہیں نہ کہیں آپ پھیل ہو رہے ہو۔ ایک سینے میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، دل ایک ہی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو میری آپ سے گزارش ہے کہ حضور سے عشق کرو تو سچے سچے طور پہ کرو، اچھے اچھے طور پہ کرو، بیچ سے لائیں، اور دیانتداری سے کرو، بیچ سے لے آئیے۔ تو حضرات شاعر اہل سنت محترم حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ کی آمد ہے، راستہ دے دیں اور حضرت کو ممبر شریف پر پہنچنے دیں، بالکل اطمینان و سکون سے جہاں ہیں وہیں بیٹھے رہیں۔ بہت ہی عمدہ خطاب حضور سید صاحب قبلہ کا چل رہا ہے، ادب سے سنتے رہیں اور مہمانوں کو آنے دیں۔ درود شریف پڑھ لیں، حبیب بھائی کا استقبال کریں۔ سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا مولانا محمد مبارک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی وآلہ ابد الدہور وکرم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وآلہ بارک صلی علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قادری کریمی، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، محترم حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ۔ 2-3 منٹ۔ تو بڑی شوقی تھی، بے باکی تھی، کسی لڑکی سے دل لگ گیا۔ اسلام کے یعنی حضور علیہ السلام کی ولادت سے قبل اور حضور کی بعثت سے پہلے
غیر مسلم بھی کعبے کا طواف کرتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے. تو وہ جوان کی عادت تھی کہ جب وہ کعبے کا طواف کرنے جاتا تھا تو بھی وہ لڑکی جس سے اس کو پیار ہو گیا تھا اس کے گھر بیٹھتا تھا، ہنسی مذاق ہوتی تھی، پھر کعبے کا طواف کر کے پھر لوٹتا تھا، پھر ہنسی مذاق کر کے واپس جاتا تھا. دیوار شکن کہے ہوتے تھے، شعر شاعری ہوتی تھی، دل لگی ہوتی تھی، ساری چیزیں ہوتی تھی. ایک دن اس جوان کا مقدر جاگا اور حسن فانی میں ڈوبا ہوا جوان جب اللہ کے حرم کی طرف روانہ ہوا تو آج اس کے مقدر کے ستارے جگمگا اٹھے اور اس نے کیا دیکھا کہ حرم کعبہ میں ایک جوان طواف کر رہا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے 8 جنتوں کی رانائیاں اس کے قدموں کو بوسہ دے رہی ہیں. اس کی زلفوں کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے حوران بہشت نے اس کے قدموں میں اپنے بالوں کو بچھا دیا. اس کے حسن کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ 18,000 مخلوقات کا حسن سمٹ کر اس کے گال کی تل بن چکا ہے. ایسے حسن جمال کا پیکر جس کے بارے میں کیا بیان کریں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں حسن والے حسن پہ اتراتے ہیں، جس پہ حسن اتراتا ہے وہ جوان تھا. لوگ حسن کی قسم کھاتے ہیں، حسن جس کی قسم کھاتا ہو وہ جوان تھا. واضح کر دے وہ جوان کون تھا اور کون ہو سکتا تھا، اور کون ہو سکتا تھا خدا کے محبوب کے سوا اور کون ہو سکتا. کیا بات ہے، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا. جہاں ملاحتیں چہرے مصطفیٰ کا 8 پہر بوسہ لیتی ہو، خدا جس کے چہرے کو پیار سے دیکھتا ہے. ذرا غور کریں، اس چہرے کو ہی پیار سے نہیں دیکھتا بلکہ جو آنکھیں اسے دیکھتی ہے خدا ان آنکھوں کو بھی پیار سے دیکھتا ہے. تو میرے امام کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محوے لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں محوے لقائے محمد. فضالہ نے دیکھا ارے کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے، لیکن دل پر پردے ایسے تعصب کے پڑے ہوئے تھے کہ حسن جمال کے تاثرات دل پہ تعصب کے پردوں کو کاٹ رہے تھے. پھر بھی کمر میں بندھا ہوا خنجر دیکھ کر دل پہ پتھر رکھ کر سوچنا شروع کیا ارے یہ تو مسلمانوں کے نبی ہیں، سید العالمین ہیں، میرے کمر میں خنجر ہے. اگر اکیلا پا کر آج ان کو قتل کر دوں تو مکے والے مجھ سے کتنا خوش ہوں گے اور مجھے کتنا نوازیں گے اور میرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. آیا اور حضور کے ساتھ فضالہ طواف کرنا شروع کرتا ہے. حضور کی عادت تھی جسے دیکھا مسکرایا. دشمن ہو یا دوست جسے دیکھا مسکرایا. حضور نے فضالہ کو دیکھا مسکرایا اور مسکرا کر حضور نے فرمایا فضالہ کیا سوچ رہے ہو؟ اللہ اکبر. فضالہ کیا سوچ رہے ہو؟ فضالہ نے کہا کچھ بھی نہیں. اچھا یہ نہیں سوچ رہے کہ مسلمانوں کا پیغمبر اکیلا ہے قتل کر دوں؟ اللہ اکبر. اللہ یہ نہیں سوچ رہے، میں تو طواف کر رہا ہوں. تو طواف کمر میں خنجر باندھ کے کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ. فضالہ حیران ہو گئے، یہ تو دل کا حال بھی جانتا ہے کمر کا خنجر بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے. یہ تو دل کا حال بھی جانتا ہے کمر کا خنجر. ارے کمر کا خنجر اور دل کے حال کی کیا بات، اور کوئی غیب کیا نہا ہو بھلا جب خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود. جس کی نگاہ سے خدا کی ذات چھپی اس کی نگاہ سے کون سی بات چھپ سکتی. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کمر کا خنجر بھی اور دل کے حالات بھی سرنڈر ہو گئے. فضالہ معاف کر دیں، اب تک غلط فہمی میں تھا، مجھے بھی کلمہ پڑھائیں اور اسلام میں داخل کریں. جس کی مسکراہٹیں لوگوں کو اسلام میں داخل کرتی، غیروں کو اپنا بناتی. یہ مسکراہٹیں جو غیروں کو مسکرانا سیکھو. آج تمہاری بیویاں بھی تم سے متفق نہیں ہیں کیونکہ سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ ماں بہن کی گالیاں دیتے تھے. جس رسول نے پسو اور مکھی اور کھٹمل کو گالی دینے سے منع کیا، تمہارے اور میرے رسول نے تو فرمایا شیطان کو بھی گالی مت دو، کیونکہ جب تم شیطان کو گالی دیتے ہو وہ پھولتا ہے اور گھمنڈ کرتا ہے. بلکہ شیطان کو گالی دے کے اس کو اہمیت دینے کی بجائے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
جس مذہب میں شیطان کو گالی دینے سے روکا گیا ہو، آج اس مذہب کے ماننے والے اپنے شریک حیات کو گالی دیتے ہیں، اپنے بچوں کو گالی دیتے ہیں، اپنی بیوی کو گالی دیتے ہیں، کچھ تو اتنے ناعاقبت اندیش ہے کہ اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتے ہیں، اللہ، کچھ تو علماء کو بھی گالی دیتے ہیں۔ سن لو، سلطان الہند سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کو گالی دی اور توبہ نہیں کی، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ اللہ، گالیاں تو تقیہ کلام ہو گیا بھائی، گالیاں تو فیشن ہو گئی۔ حضور فرما رہے مکی کو، یہ کھٹمل اور پسو کو بھی گالی مت دو، شیطان کو بھی گالی مت دو۔ اب شیطان سے بھی کوئی برا ہوگا؟ شیطان کو آپ کا مذہب کتنا خوبصورت ہے، جہاں شیطان کو گالی نہیں دی جاتی وہاں رحمان کے بندوں کو گالیاں دے رہے ہو۔ اللہ اکبر، نہیں، آپ مذہب کے قریب نہیں ہیں میرے بھائی، بڑی معذرت کے ساتھ۔ تو فضالہ نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، خنجر حضور کے سامنے رکھ دیا، کہا کہ حضور یہ خنجر سے مجھے ہی ختم کر دے۔ کہا میں مارنے نہیں آیا، میں تو زندگیاں دینے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب فضالہ کے دل میں حضور کا عشق ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے، آپ اور ہم، کوئی 35 سال کا عاشق رسول یہاں بیٹھا ہے، کوئی 40 سالہ عاشق رسول بیٹھا کیا ہے، بات، کوئی 50 سالہ عاشق ہے، کوئی 60 سالہ عاشق ہے نا، پرانے عاشق بیٹھے ہوئے۔ فضالہ چند منٹ کا عاشق رسول، ہم عاشق کہلا رہے ہیں، پتہ نہیں کب بنیں گے۔ اللہ اکبر، وہ بن گیا تھا، اس کا نصیب تھا، رسول اللہ نے نظر ڈالی، فضالہ کو عاشق بنایا۔ اب فضالہ عام آدمی نہ رہا، وہ فضالہ حضرت فضالہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، چند منٹ کا عاشق رسول اب حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ساتھ طواف کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اب ایمان لانے کے بعد نئے سرے سے طواف شروع کیا۔ فضالہ کا نصیب، قیامت تک طواف ہوگا، لیکن ایسا طواف کون کرے گا؟ بے شک، کعبہ ہے، کعبے کا کعبہ ہے، اور فضالہ ساتھ ساتھ طواف کر رہے ہیں۔ اگر عشق کی نظر سے دیکھو تو نظر آتا ہے فضالہ 2 کعبے کا طواف ایک ساتھ کر رہے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ فضالہ 2 قبلوں کا طواف ایک ساتھ کر رہے ہیں، 2 کعبوں کا طواف ایک ساتھ، بلکہ 2 کعبہ بھی کہوں تو جی نہیں بھرتا۔ ایک کعبہ ہے اور ایک کعبے کا بھی کعبہ ہے، اور فضالہ طواف کر رہے ہیں۔ طواف ہوا، حضور علیہ السلام سے اجازت لی، حضور کے ہاتھ چومے اور اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ جس لڑکی سے پیار ہو گیا تھا وہ اوٹے پہ کھڑے ہوئے انتظار کر رہی تھی، میرا محبوب اور میرا محب فضالہ آئے گا اور پھر قہوہ منہ کو لگے گا، شربت کے پیالے آپس میں ٹکرائیں گے اور دیوار شکن کہے ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کریں گے۔ ایسے میں فضالہ کا انتظار وہ روز کرتی تھی، فضالہ روز آتے جاتے اس سے ملتے تھے۔ آج فضالہ نظریں جھکا کر آگے بڑھنے لگے۔ اس لڑکی نے سوچا فضالہ نے توجہ نہیں کی تو اپنی طرف متوجہ کرنے کا، فضالہ او فضالہ، فضالہ ادھر دیکھو، فضالہ میں ادھر ہوں۔ فضالہ نے نظریں جھکا کے کہا اب میں تیرے کام کا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فضالہ نے نظریں جھکا کے کہا اب میں تیرے کام کا نہیں۔ کیوں؟ گستاخی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، توہین ہو گئی، مذاق اور دل لگی میں کچھ ایسا کہہ دیا کہ دل ٹوٹ گیا۔ اتنی جلدی سے ایسے دلوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں؟ کہا تم سے کچھ نہیں ہوا، ہوا تو ہم سے ہی ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک سچے حسن کی پہچان نہ تھی تب تک ادھر ادھر بدبودار حسن میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب تو مجھے خدا کے محبوب کا حسن مل گیا اور وہ یار دل میں بس گیا، اب وہ یار دل میں آ گیا ہے، اب کسی کے لیے اس دل میں جگہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جاؤ محبت کے لیے کسی اور کو ڈھونڈ لو۔ اب فضالہ کا دل تو محبوب کی طرف لگ گیا، خدا کے محبوب کی طرف۔ اب میں نے ناجائز محبت کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اب تم کسی اور کا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر فضالہ چلے گئے۔ مجھے بتاؤ کون سی اصلاح معاشرہ کی تقریر سنی تھی؟ کون سے خوف خدا کی تقریر سنی تھی؟ کون سے کس کا لیکچر سنا تھا؟ کیا پڑھا تھا؟ کچھ نہیں، بس فضالہ کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو گیا، فضالہ کی زندگی میں سیکنڈوں میں انقلاب آ گیا۔ میرے جوانوں آؤ، اگر
معاشرے کی صحیح اصلاح چاہتے ہو تو دل میں یار کو بسا لو, وہ دل میں آ جائیں گے انشاءاللہ. کسی کو دیکھنے کو دل نہیں چاہے گا, جب ان کو دیکھ لو گے تو پھر کسی کی طرف توجہ آپ کی نہیں جائے گی. جب ان کو سن لو گے تو کسی کو سننے کو دل نہیں چاہے گا. ارے ایک شرابی ایک نعت لکھ کر کے سدھر گیا, اور یہاں تو ہزاروں نعت سن کر بھی نہیں سدھرتے. جگر مراد آبادی کا نام نہیں سنا, اتنا بڑا شرابی تھا جگر. یہ مراد آباد آپ کا قریب ہے نا, مراد آباد کا تھا, رات دن شراب پیتا تھا. یہ عرس بھی بڑے زندگی بدلتے. کیا بات ہے, اجمیر شریف کا عرس تھا, مشاعرہ تھا. حبیب بھائی اور نعت خواہ موجود ہیں تو یہ لوگ بڑے اہم لوگ ہیں, حضور کی مدحت. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اجمیر شریف سے دعوت نامہ آیا. جگر کو خصوصی شاعر کی حیثیت سے مدعو کیا جاتا ہے سلطان الہند کے عرس میں نعت پڑھنے کے لیے. کچھ لوگوں نے مخالفت بھی کی, شرابی نعت پڑھے گا. اب اس پہ میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کیونکہ وہ شرابی کو نماز پڑھنے کا حق نہیں ہے کیا؟ اللہ. جب قرآن نے شرابی کو نشہ اترنے کے بعد نماز پڑھنے کا حق دیا تو ہمیں بھی کم سے کم نعت پڑھنے کا حق. بے شک, کیا بات ہے, سبحان اللہ ہے نا. ہم نبی کی مدحت کا حق کسی سے چھین نہیں سکتے. اللہ, اتنا یاد رکھیے, ہاں اتنا یاد رکھیے. اگر اعمال تولنے جاؤ گے تو پھر ہم کس کھانے میں ہیں؟ اللہ. ہم تو یہ زبان ہی رکھتے کہ ایک مرتبہ نام محمد کہہ سکے. 1000 بار بشویم دہن ز مشک گلاب نوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. ہزاروں مرتبہ مشک اور گلاب سے اپنا منہ دھو, پھر بھی ایک مرتبہ نام محمد کہنے کی اوقات نہیں ہے. لیکن اگر ان کا نام نہ لوں تو پھر نام ہے کس کا ایسا کہ جو میں لے سکوں؟ کوئی اور نام بھی تو بتاؤ جس کا وظیفہ کیا جا سکے. اس نام کے سوا اور کون سا نام ہے؟ آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, صلی اللہ کا سہرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد, پڑھتی درود دوڑے کی ہورے لاشا جو لے گا نام محمد, رکھو ہاتھ میں جس کا عزیزو پڑھ کے سنانا نام محمد, آنکھوں میں آ کے رنگت رجا کے دل میں سما جا نام محمد, اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا, میں یہ کہوں گا نام محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. عرس کی تقریب ہے, نعت کے لیے دعوت آئی ہے, اور جگر کانپتا ہے. جگر شرابی تھا لیکن کم سے کم غیرت مند تھا کہ جس منہ سے شراب پیتا ہوں اس منہ سے کیسے نعت کہوں, جس ہاتھ سے جام پکڑتا ہوں اس ہاتھ سے قلم پکڑ کے کیسے نعت کہوں. بار بار قلم اٹھاتا ہے, تھر تھرا کر رکھ دیتا ہے. آخر کار جگر نے چند دن اس کے بچے نعت تو لکھنا پڑے گی. اس نے نعت لکھا, اور نعت بھی کیا خوبصورت لکھی. ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ, ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ, ہاں کوئی کرم رحمت سلطان مدینہ. اس امت عاصی سے نمو پھیر خدایا, نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. اور مقطع میں کہتے ہیں اب اور جگر کام نہیں ہم کو کسی سے, کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. یہ نعت لکھی اور جگر کی زندگی بدل گئی. کہا جس ہاتھ سے نعت والا قلم پکڑ لیا, اللہ کی قسم اب کبھی اس ہاتھ سے شراب کا جام نہیں پکڑوں گا. ایک نعت نے اس کی زندگی بدل دی. آپ ہزاروں نعتیں سن کے اچھل کود کر رہے ہو, زندگی بدلتی کیوں؟ یہ دل بہلانے کی محفل نہیں ہے, زندگی بدلنے کی. تو سچے عاشق بن, چند منٹ میں فضالہ کی زندگی بدلی. تم بھی سچے عاشق. عاشق کہلانا اور ہے, عاشق بن جانا اور ہے. عاشق کہلانے کا فائدہ نہیں, عاشق بن جانے کا فائدہ ہے. آؤ حضور سے سچے دل سے عشق کرو, اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر عشق کے نام پر اگر منافقت کرتے رہو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں حضور چہرہ پھیر کے کہے او منافق مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا, گندی فلمیں دیکھتا تھا, مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا, 10 منٹ کا وقت نماز کے لیے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نہیں نکال سکتا تھا, مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور جوا کھیلتا تھا. بتائیں اگر اللہ نہ کرے انہوں نے منہ پھیر لیا تو کیا ہوگا؟ آؤ جوانی میں اللہ پوچھے گا, جوانی کا حساب لے گا, جوانی کیسے گزاری. حضور پہ درود پڑھتے ہوئے گزارو, راتوں کو بستر پہ لیٹو تو درود پڑھتے ہوئے لیٹو, تاکہ جب اللہ پوچھے نا جوانی کی راتیں کیسے گزاری تو کہہ سکو مولا تو جانتا ہے نا کہ ہم تو تیرے
حبیب کا ذکر کرتے کرتے سو جاتے تھے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, اپنے لیے بہت بڑا سہارا ہے عشق مصطفیٰ کا. آؤ حضور سے سچا عشق کریں. اور جس کو عشق ہوتا ہے وہ تین باتیں کرتا ہے. نمبر ایک, جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے. نمبر دو, اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے. نمبر تین, جو چیزیں محبوب کو ناپسند ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. تینوں چیک کرو, تینوں اپنے اندر ہے. محبوب کا ذکر زیادہ کیا کر سکتے ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں. ان کی فرما برداری نہیں کرتے. چہرے سے داڑیاں مڈا کر روز پھکوا رہے, گٹروں میں پھکوا رہے. شادی کے موقع پہ ڈی جے لگا کے ناچتے ہو, تمہارے گھر کی عورتیں ناچتی. روزانہ اسکرین کھولتے ہو تو سیریل دیکھتے ہو. میرے بھائی بتاؤ حضور کا دل کتنا دکھاؤ گے. طائف کی وادیوں میں حضور پہ جو پتھر مارے گئے اس سے حضور کا جسم زخمی ہوا, لیکن ہمارے گناہوں کے نشتر حضور کے دل کو زخمی کرتے ہیں. اس لیے ہم اپنے نبی کے دل کو کب تک چھلنی کرتے رہیں گے. توبہ کیجئے. عرس قادری کریمی میں آئے ہو, بدلیے اور اسمی اور رسمی عاشق بننے کی بجائے فضالہ کی طرح سچی عاشق بن جائیے. میرے بھائی, جو عاشق بن جاتا ہے پھر کعبہ نیچے نظر آتا ہے, بلال کے قدم کعبے کی چھت پہ نظر آتے ہیں. جو عاشق بن جاتا ہے وہ ایسے قرنی کے پاس صحابہ دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں. آئیے اس محبوب کو دل دے دیجئے. سب سے دل لگاؤ گے دھوکہ کھاؤ گے, آقا سے دل لگاؤ گے یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, بس میں ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.